مگر اس میں ہمارے جو اس وقت کے ڈکٹیٹر تھے انہوں نے ایک چیز سوچی، مگر یہ اگر پھر بھی جو میری اسمبلی ہے جس میں سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، جس میں میری مرضی کے زیادہ تر لوگ ہیں، پھر بھی ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کہیں ان کو جمہوریت پسند نہ آ جائے چلتے چلتے اور یہ شاید کوئی جمہوری اقدام نہ کر بیٹھیں، تو انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے ایک آئین میں شک ڈالی جو آرٹیکل 58(2)B کے نام سے مشہور ہوئی کہ جب ان کا دل چاہے وہ ایک الیکٹڈ حکومت کو برطرف کر سکتے ہیں۔ یہ اور انہوں نے اس شک کا استعمال بھی کر دیا، کیونکہ انہی کے چنے ہوئے محمد خان جنید جو کچھ دن بعد ان کو پسند نہیں آئے، 29 مئی 88 میں انہوں نے محمد خان جنید صاحب کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اب کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا ضیاء صاحب کا حادثہ ہوتا ہے، تو اب جو وہ نہیں تھے، تو جو اگلے الیکشن ہوئے وہ نومبر 88 میں ہوئے، جو کہ پولیٹیکل پارٹی بیسڈ الیکشنز تھے، اور اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اکثریت پائی اور وہ پرائم منسٹر بنی۔ مگر 2-3 باتیں میں یہاں کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اختیار انہوں نے ایک اور بیج بو دیا، نفرت کا بیج آپ اس کو کہیں، کڑوا بیج کہیں، 58(2)B کا 58(2)B کا استعمال خود کر گئے موصوف۔ اس کے بعد جو اگلے صدر تھے غلام اسحاق خان، انہوں نے بھی 58(2)B کا استعمال کیا، بلکہ 2 دفعہ کیا۔ ایک دفعہ بے نظیر بھٹو کی حکومت اور دوسری طرف نواز شریف کی حکومت، تو انہوں نے یہ ان کو اعزاز ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ ایک شخص نے فیصلہ کر لیا کہ یہ غلط ہے۔ تھوڑی سی مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ سراہتی چلی گئیں، یہ اقدام چیلنج ہوئے، ریزولوشن غلط ہے، مگر انہوں نے کہا چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ پھر بات چلی، اب ہم آ رہے ہیں ریسنٹ ہسٹری میں۔ 12 اکتوبر 99 میں ایک اور سرکاری ملازم نے سمجھا کہ مجھ سے تو بہتر شخص ہے نہیں، تو اس نے ہر پروکلمیشن آف ایمرجنسی 12 اکتوبر 99 کو اس نے ٹیک اوور کر لیا۔ پھر آپ کو کیا ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہے، کیونکہ زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں، مگر انہوں نے 2 دفعہ وار کیا۔ ایک تو 12 اکتوبر 99 کو کیا، پھر انہوں نے دوسرا وار کیا، وہ تھا 3 نومبر 2007 میں، جب انہوں نے ایمرجنسی نافذ کی۔ 2-3 چیزیں ساتھ کی۔ عام طور پہ تو جس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ عدالت کا دروازہ دستک دیتا ہے، مگر ایک کیس رونما ہوا، ظاہراً وہ عجیب سا کیس تھا، وہ تھا تکہ اقبال محمد خان صاحب کا کیس۔ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئینی درخواست دے دی سپریم کورٹ میں۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ظاہراً تو یہ تھا کہ بھائی یہ جو اقدام ہوئے ہیں یہ غلط ہے، مگر جو تاریخ جو ریکارڈ کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کرایا گیا تھا ایک پٹیشن کہ سپریم کورٹ سے ٹھپا لگا کے منظوری دی جائے اور ناجائز کو جائز بنائی جائے یا حرام کو حلال قرار دیا جائے۔ یہ ہوا،
اس فیصلے کے تحت 7 جج صاحبان تھے، 2008 کا یہ فیصلہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور اقدام بھی انہوں نے کیا۔ ہمیشہ جب آٹوکریٹک ڈکٹیٹوریل رول ختم ہوتا تھا اور پارلیمان واپس آتی تھی تو وہ تحفظ ایک حد تک دیتی تھی کہ بہت سارے قانون، بہت سارے اقدام ہو چکے ہوتے ہیں پہلے، تو ان کو ایک آئینی تحفظ دیا جاتا تھا۔ آرٹیکل 270A 270AA آنا ختم ہوا تھا۔ مشرف صاحب نے خود اپنے آپ کو آئینی تحفظ دے دیا۔ وہ شق تھی آئین کی 270AAA۔ اب یہ بھی ایک عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ لوگ اگر آئین کو مقدس سمجھتے ہیں تو جو بڑے نامی گرامی وکیل ہیں وہ شاید ان کے دلوں میں اتنی محبت نہ ہو، کیونکہ ان کی جیبوں میں فیسیں جاتی ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، مگر وہ جس طرح سے آ کے بحث کرتے ہیں، اور آپ ذرا دیکھ لیجئے اٹھا کے فیصلے جو ہیں اس میں کون ان کے لیے اپیئر ہوتا تھا، ان لوگوں کے لیے۔ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ججز بیٹھیں اور اس پہ فیصلہ کریں۔ اگر فیصلہ غلط ہے وہ غلط رہے گا، چاہے سب کے سب جج فیصلہ کر لیں، اکثریت کر لے، ایک کی مائنورٹی اگر وہ صحیح ہے تو وہ صحیح ہے۔ یہ جو آج کل ہو گیا ہے کہ جی اس کو نمبرز گیم کہیں، اس سے جھوٹ سچ میں تبدیل نہیں ہو سکتا اور اس کے برعکس بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آج بھی، آج کے دن اگر پوچھا جائے اور آپ اس پہ اگر ریفرینڈم کرانا چاہیں، اگر ایسا ہو سکے، جو کہے کہ جی محمد منیر صاحب کا ججمنٹ جو تھا وہ صحیح تھا یا نہیں، تو میرے خیال میں یہ جینیون ریفرینڈم میں شاید ہی کوئی کہے کہ وہ صحیح تھا۔ اور ایسے بہت سارے فیصلے ہیں، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، مگر یہ تاریخ کا ہمارا حصہ ہے۔ اگر آپ کو تاریخ دہرانا نہیں ہے تو تاریخ سے سیکھیے، اور اگر تاریخ سے اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو تاریخ دہرائے گی۔ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो۔ حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد۔ آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز۔ CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔